جی شروع کریں. جی ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مطالعہ لٹریچر کی کلاسوں کا یہ 9واں دن ہے. آج ہم مولانا سید ابو العلا المودودی کی کتاب تنقیحات کا 17واں اور 18واں مضمون اس کا مطالعہ کریں گے، اور 17ویں مضمون کا عنوان ہے مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع. مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع. دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ سجستان اور رخ حج کے فرما روا نے، جس کا خاندانی لقب ردبیل تھا، بنو امیہ کے عمال کو خراج دینا بند کر دیا. پیہم چڑھائیاں کی گئیں مگر وہ متی نہ ہوا. یزید بن عبد الملک اموی کے عہد میں جب اس کے پاس طلب خراج کے لیے سفارت بھیجی گئی تو اس نے مسلمانوں کے سفراء سے دریافت کیا. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تقریباً 2.5 سال حکومت کی. یہ 99 ہجری سے 101 ہجری کی بات ہے. 99 سے 101 ہجری کی بات ہے. اور عبد الملک کے 4 بیٹوں نے حکومت کی. عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹوں نے حکومت کی. 2 حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور 2 حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کے فوراً بعد 4-5 سال تک جس آدمی نے حکومت کی اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک. تو اس کے عہد میں جب اس کے پاس طلب خراج کے لیے سفارت بھیجی گئی تو اس نے مسلمانوں کے سفراء سے پوچھا وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے. ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح پٹکے ہوئے ہوتے تھے، پیشانیوں پر سیاہ گٹے پڑے رہتے تھے اور کھجوروں کی چپلیں پہنا کرتے تھے. کہا گیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے. ردبیل نے کہا اگرچہ تمہاری صورتیں ان سے زیادہ شاندار ہیں مگر وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے. مورخ لکھتا ہے کہ یہ کہہ کر ردبیل نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا اور تقریباً نصف صدی تک اسلامی حکومت سے یہ علاقہ آزاد رہا. یہ اس عہد کا واقعہ ہے جب تابعین و تبع تابعین کثرت سے موجود تھے. ائمہ مجتہدین کا زمانہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 1 صدی گزری تھی. مسلمان ایک زندہ اور طاقتور قوم کی حیثیت سے دنیا پر چھا رہے تھے. ایران، روم، مصر، افریقہ، اسپین وغیرہ ممالک کے وارث ہو چکے تھے اور ساز و سامان، شان و شوکت اور دولت و ثروت کے اعتبار سے اس وقت دنیا کی کوئی قوم ان کی ہم پلہ نہ تھی. یہ سب کچھ تھا. دلوں میں ایمان بھی تھا. احکام شریعت کی پابندی اب سے بہت زیادہ تھی. سموتات کا نظام بھی قائم تھا. پوری قوم میں ایک زبردست ڈسپلن پایا جاتا تھا. مگر پھر بھی جو لوگ عہد صحابہ کے فاقہ کش خستہ حال صحرا نشینوں سے زور آزمائی کر چکے تھے، انہوں نے ان سر و سامان والوں اور ان بے سر و سامانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس کیا. یہ کس چیز کا فرق تھا؟ فلسفہ تاریخ والے اس کو محض بداوت اور حضریت کے فرق پر محمول کریں گے. یعنی یہ بدویت اور تمدن کا فرق ہے. وہ دیہات کے رہنے والے تھے، یہ شام کے بڑے شہر دمشق کے رہنے والے تھے. وہ کہیں گے کہ وہ پرانے بادیہ نشین زیادہ جفاکش تھے اور بعد کے لوگوں کو دولت اور تمدن نے عیش پسند بنا دیا تھا. مگر میں کہوں گا کہ یہ فرق دراصل ایمان، خلوص، نیت، اخلاص اور اطاعت خدا اور رسول کا فرق تھا. مسلمانوں کی اصلی قوت یہی چیزیں تھیں. ان کی قوت نہ کثرت تعداد پر ہے، نہ اسباب و آلات
کی افراد پر، نہ مال و دولت پر، نہ علوم و صناعات کی مہارت پر، نہ تمدن و حضارت کے لوازم پر۔ وہ صرف ایمان و عمل صالح کے بل پر ابھرے تھے۔ اسی چیز نے ان کو دنیا میں سربلند کیا تھا، اسی نے قوموں کو دلوں میں ان کی دھاک اور ساکھ بٹھا دی تھی۔ جب قوت و عزت کا یہ سرمایہ ان کے پاس تھا تو یہ قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود طاقتور اور معزز تھے، اور جب یہ سرمایہ ان کے پاس کم ہو گیا تو کثرت تعداد اور سر و سامان کی فراوانی کے باوجود کمزور اور بے وقت ہوتے چلے گئے۔ ردبیل نے ایک دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا وہ دوستوں اور ناصحوں کے ہزار وعظوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اس نے دراصل یہ حقیقت بیان کی تھی کہ کسی قوم کی اصلی طاقت اس کی آراستہ فوجیں، اس کے آلات جنگ، اس کے خوشرو خوشپوش سپاہی اور اس کے وسیع ذرائع وسائل نہیں، بلکہ اس کے پاکیزہ اخلاق، اس کی مضبوط سیرت، اس کے صحیح معاملات اور اس کے بلند تخیلات ہیں۔ یہ طاقت وہ روحانی طاقت ہے جو مادی وسائل کے بغیر دنیا میں اپنا سکہ چلا دیتی ہے، خاک نشینوں کو تخت نشینوں پر غالب کر دیتی ہے، صرف زمینوں کا وارث ہی نہیں بلکہ دلوں کا مالک بھی بنا دیتی ہے۔ اس طاقت کے ساتھ کھجور کی چپلیاں پہننے والے، سوکھی ہڈیوں والے، بے رونق چہروں والے، چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں رکھنے والے لوگ دنیا پر وہ روب، وہ سطوت، وہ جبروت، وہ قدر و منزلت، وہ اعتبار و اقتدار جما دیتے ہیں جو اس طاقت کے بغیر شاندار لباس پہننے والے، بڑے ڈیل ڈول والے، بارے رونق چہروں والے، اونچی بارگاہوں والے، بڑی بڑی منجنیقیں اور ہولناک دبابے رکھنے والے نہیں جما سکتے۔ اخلاقی طاقت کی فراوانی مادی وسائل کے فقدان کی تلافی کر دیتی ہے، مگر مادی وسائل کی فراوانی اخلاقی طاقت کے فقدان کی تلافی کبھی نہیں کر سکتی۔ اس طاقت کے بغیر محض مادی وسائل کے ساتھ اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا تو ناقص اور عارضی ہوگا، کامل اور پائیدار نہ ہوگا۔ دل کبھی مسخر نہ ہوں گے، صرف گردنیں جھک جائیں گی اور وہ بھی اکڑنے کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستعد رہیں گی۔ کسی عمارت کا استحکام اس کے رنگ و روغن، نقش و نگار، زینت و آرائش، صحن و چمن اور ظاہری خوشنمائی سے نہیں ہوتا، نہ مکینوں کی کثرت، نہ ساز و سامان کی افراط اور اسباب و آلات کی فراوانی اس کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوں، دیواریں کھوکھلی ہوں، ستونوں کو گھن لگ جائے، کڑیاں اور تختے بوسیدہ ہو جائیں تو اس کو گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، خواہ وہ مکینوں سے خوب معمور ہو اور اس میں کروڑوں روپے کا مال و اسباب بھرا پڑا ہو اور اس کی سجاوٹ نظروں کو لبھاتی اور دلوں کو موہ لیتی ہو۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، تمہاری نظریں مد نظر پر اٹک کر رہ جاتی ہیں، مگر حوادث کی بنیادوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ مگر حوادث زمانے کا معاملہ نمائشی مظاہر سے نہیں بلکہ اندرونی حقائق سے پیش آتا ہے۔ وہ عمارت کی بنیادوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں، دیواروں کی پختگی کا امتحان لیتے ہیں، ستونوں کی استواری کو جانچتے ہیں۔ اگرچہ یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہوں تو زمانے کے حوادث ایسی عمارت سے ٹکرا کر پلٹ جائیں گے اور وہ ان پر غالب آ جائے گی، خواہ وہ زینت و آرائش سے اکثر محروم ہو، ورنہ حوادث کی ٹکریں آخر کار اس کو پاش پاش کر کے رہیں گی اور وہ اپنے ساتھ مکینوں اور اسباب زینت کو بھی لے بیٹھے گی۔ ٹھیک یہی حال حیات قومی کا بھی ہے۔ ایک قوم جو چیز زندہ اور طاقتور اور سربلند بناتی ہے وہ اس کے مکان، اس کے لباس، اس کی سواریاں، اس کے اسباب عیش، اس کے فنون لطیفہ، اس کے کارخانے، اس کے کالج نہیں ہے، بلکہ وہ اصول ہیں جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے۔
اور پھر ان اصولوں کا دلوں میں راسخ ہونا اور اعمال پر حکمران بن جانا ہے۔ یہ تین چیزیں یعنی اصول کی صحت، ان پر پختہ ایمان اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرمانروائی حیات قومی میں وہی حیثیت رکھتی ہیں جو ایک عمارت میں اس کی مستحکم بنیادوں، اس کی پختہ دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہے۔ جس قوم میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ عتم موجود ہوں وہ دنیا پر غالب ہو کر رہے گی۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اصول کی صحت، ان پر پختہ ایمان اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرما روائی۔ اس کا کلمہ بلند ہوگا، خدا کی زمین میں اس کا سکہ چلے گا، دلوں میں اس کی دھاک بیٹھے گی، گردنیں اس کے حکم کے آگے جھک جائیں گی اور اس کی عزت ہوگی، خواہ وہ جھوپڑیوں میں رہتی ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہو، فاقوں سے اس کے پیٹ پٹکے ہوئے ہوں، اس کے ہاں ایک بھی کالج نہ ہو، اس کی بستیوں میں ایک بھی دھواں اڑانے والی چمنی نظر نہ آئے، اور علوم و صنعات میں وہ بالکل صفر ہو۔ تم جن چیزوں کو سامان ترقی سمجھ رہے ہو وہ محض عمارت کے نقش و نگار ہیں، اس کے قوائم و ارکان نہیں ہیں۔ کھوکھلی دیواروں پر اگر سونے کے پتھر بھی چڑھا دو گے تو وہ ان کو گرنے سے نہ بچا سکیں گے۔ یہی بات ہے جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے۔ وہ اسلام کے اصولوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اس اٹل اور غیر متغیر فطرت کے مطابق ہیں جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو دین ان اصولوں پر قائم کیا گیا ہے وہ دین قیم ہے۔ دین قیم ہے یعنی ایسا دین جو معاش و معاد کے جملہ معاملات کو ٹھیک ٹھیک طریقوں پر قائم کر دینے والا ہے۔ دیکھیے سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر، حنیف بن کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما دو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے یہاں فطرت اللہ نہیں کہا گیا، فطرت اللہ، یہ مفعول ہے یہاں پر، تاکہ فطرت کی تا پر یہاں زبر ہے، اور اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے اور وہ اقم ہے، قائم ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا اور راست دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس دین نے قیم پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اس کا نتیجہ خود بخود ظاہر ہوگا کہ دنیا میں تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، تم ہی قلعت خلافت سے سرفراز ہوگے۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے، ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ جنگ احد کی شکست کے بعد تسلی دی گئی کہ تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لیکن شرط ہے اگر تم سچے مومن بن جاؤ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں کہا گیا وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا منکم، تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ ضرور بضرور ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی بشارتیں ہیں، ایسا ہو کر رہے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 58 میں کہا گیا، جو اللہ کو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ بظاہر دین کے دائرے میں داخل ہیں، بظاہر دین کے دائرے میں داخل ہیں، مگر دین نہ تو ان کے دلوں میں بیٹھا ہے اور نہ ان کی زندگی کا قانون بنا ہے۔ ان کے ظاہر تو بہت شاندار ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ سورۃ المنافقون میں منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو، ان منافقین کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ کہ ان کے اجسام تمہیں حیرت میں مبتلا کر دیں، حیرت میں مبتلا کرتے ہیں، ڈیل ڈول بڑے تگڑے نظر آئے آپ۔ اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ اور جب تم ان کی باتیں سنو تو بس سنتے ہی رہ جاؤ، سنتے ہی رہ جاؤ۔ بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، بڑی مزیدار باتیں ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ لکڑی کے کندے ہیں جن میں جان نہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ دیوار سے لگائے ہوئے لکڑی کے کندے ہیں جس میں کوئی جان نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تصویر کھینچی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی کہ بظاہر ان کے جسم بہت شاندار ہیں، ان کی باتیں بڑی لچھے دار ہیں، لیکن یہ لکڑی کے بے جان کندے ہیں۔ وہ خدا سے بڑھ کر انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ منافق کی پہچان دیکھیے، یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیتا لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، یہ مغرب سے ڈرتے ہیں۔ یخشون الناس کخشیت اللہ ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، خالق کائنات سے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ او اشد خشیتا یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے، اور فلا تخشوہم واخشونی اللہ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، ان کی خشیت اختیار مت کرو، واخشونی، اور دوسری جگہ فرمایا ولا تخافوہم خافونی ان کا خوف اختیار مت کرو، میرا خوف اختیار کو۔ اور پھر فرمایا گیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ یہ سورۃ النور کی آیات ہیں۔ یہ کافروں کے اعمال کی چمک دمک سراب کی طرح ہے۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ دیکھیے وہاں سورۃ النور میں آیت نمبر 39 ہے، وہاں بہت خوبصورت تمثیلیں دی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ایک تمثیل ایسی ہے اس کی کہ ظمآن پیاسا آدمی ریت کی چمک کو شراب سمجھتا ہے۔ شراب اور سراب یہ دو لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شراب بشین سے ہے اور سراب نقطوں کے بغیر سین سے ہے۔ شراب اصل پانی ہے اور سراب پانی کا دھوکہ ہے۔ چمکتی ہوئی ریت کو مسلمان شراب سمجھنے لگے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے۔ یہ مغرب کی ساری رنگا رنگی فریب ہے، فریب۔ اور جب آپ اس جگہ پہنچتے ہیں حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا وہاں وہ کوئی چیز نہیں پاتا، اور وہاں کون ہوتا ہے؟ ووجد اللہ، اللہ کو وہاں پاتا ہے، اور اللہ اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اور اسی چمک دمک کے روب میں اس کی موت آ جاتی ہے۔
ساری زندگی امریکہ کے گن گاتے اس کی گزر جاتی ہے، مغربی تہذیب کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کے گن گاتے ہوئے اس کی گزر جاتی ہے، اور یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اجتماعی قوت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ کسی کام میں اشتراکی عمل نہیں کر سکتے۔ باسہم بینہم شدید، ان کے درمیان بڑے پھٹے ہوئے دل ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط جتھا ہے، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ وقلوبہم شتیٰ، یہ سورۃ الحشر کی آیات ہیں۔ باسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، ان کو وہ قوت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جو صرف مومنین صالحین کا حصہ ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی مل کر آپ سے لڑ نہیں سکتے، الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، یہ بنکرز میں بیٹھ کے آپ سے لڑ سکتے ہیں، یہ قلعوں میں بیٹھ کے لڑ سکتے ہیں، یہ دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر یہ لڑ سکتے ہیں، فصیلوں کے پیچھے سے لڑ سکتے ہیں، یہ میدان میں آپ کے مد مقابل نہیں آ سکتے۔ تو کیونکہ ان کی جان بہت عزیز ہے، امامت کا منصب کبھی نہیں ملے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا تھا کہ میرا جو کمٹمنٹ ہے، میرا جو عہد ہے، میرا جو وعدہ ہے، وہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرا جو وعدہ ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے، وہ مومنین کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے، ان کے لیے بجز اس کے اور کوئی انجام نہیں کہ دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی عذاب و عقاب۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں کہا گیا، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب۔ آپ تعجب کریں گے کہ قرآن نے مسلمانوں کی ترقی اور ان کے ایک حکمران جماعت بننے اور سب پر غالب آ جانے کا ذریعہ صرف ایمان و عمل صالح کو قرار دیا، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ تم یونیورسٹیاں بناؤ، کالج کھولو، کارخانے قائم کرو، جہاز بناؤ، کمپنیاں قائم کرو، بینک کھولو، سائنس کے آلات ایجاد کرو، اور لباس، معاشرت، انداز و اطوار میں ترقی یافتہ قوموں کی نقل کرو۔ نیز اس نے تنزل و انحطاط اور دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی کا واحد سبب بھی نفاق کو ٹھہرایا، نہ کہ ان اسباب کے فقدان کو جنہیں آج کل دنیا اسباب ترقی سمجھتی ہے۔ دیکھیے قرآن بار بار نفاق کی بات کرتا ہے کہ دو رنگی نہ ہو اور ڈبل کمٹمنٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو، تو یہ ان اسباب کی بات نہیں کرتا۔ آج کل دنیا اسباب ترقی سمجھتی ہے، لیکن آپ قرآن کی اسپرٹ کو سمجھ لیں تو آپ کا یہ تعجب خود دفع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جس چیز کا سمجھنا ضروری ہے یہ ہے کہ مسلمان جس شے کا نام ہے اس کا قوام بجز اسلام کے اور کوئی چیز نہیں، یعنی آپ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے اس کی حقیقت صرف اسلام سے متحقق ہوتی ہے۔ اگر وہ اس پیغام پر ایمان رکھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں اور ان قوانین کا اتباع کرے جن کو حضرت علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، تو اس کا اسلام متحقق ہو جائے گا، خواہ وہ ان چیزوں میں کوئی چیز اس کے ساتھ شامل نہ ہو جو اسلام کے ماسوا ہیں۔ بخلاف اس کے اگر وہ ان تمام زیوروں سے آراستہ ہو جو زینت حیات دنیا کے قبیل سے ہیں، مگر ایمان اس کے دل میں نہ ہو اور
قوانین اسلامی کے اتباع سے اس کی زندگی خالی ہو تو وہ گریجویٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کارخانہ دار ہو سکتا ہے، بینکر ہو سکتا ہے، جنرل یا امیر البحر، چیف آف نیوی ہو سکتا ہے، مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بس کوئی ترقی کسی مسلمان شخص یا قوم کی ترقی نہ ہوگی جب تک کہ سب چیزوں سے پہلے اس شخص یا قوم میں حقیقت اسلامی متحقق نہ ہو جائے۔ اس کے بغیر وہ ترقی خواہ کسی اور کی ترقی ہو، مسلمان کی ترقی نہیں ہوگی، اور ایسی ترقی ظاہر ہے کہ اسلام کا نصب العین نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی قوم سرے سے مسلمان نہ ہو، اس کے افکار و اخلاق اور نظام اجتماعی کی اساس اسلام کے سوا کوئی اور چیز ہو، ایسی قوم کے لیے بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ یہ ان اخلاقی، سیاسی، معاشی اور عمرانی اصولوں پر کھڑی ہو سکے جو اسلام سے مختلف ہے۔ دیکھیے یہاں جو مولانا بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کافر قوموں کی ترقی اور غلبے کے لیے معیار کچھ اور ہے، اور امت مسلمہ کے غلبے اور تسلط کا معیار کچھ اور ہے، اس کا فارمولا اور ہے، ہمارے لیے فارمولا مختلف ہے۔ کہ ایک قوم سرے سے مسلمان نہ ہو، اس کے افکار و اخلاق اور نظام اجتماعی کی اساس اسلام کے سوا کوئی اور چیز ہو، ایسی قوم کے لیے بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ یہ ان اخلاقی، سیاسی، معاشی اور عمرانی اصولوں پر کھڑی ہو سکے جو اسلام سے مختلف ہے، اور اس ترقی کے منتہا کو پہنچ جائے جس کو وہ اپنی نقطہ نظر سے ترقی سمجھتی ہو۔ لیکن یہ بالکل ایک امر دیگر ہے کہ کسی قوم کے افکار، اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور سیاست کی بنیاد اسلام پر ہو، اور اسلام ہی میں وہ عقیدے اور عمل دونوں کے لحاظ سے ضعیف ہو۔ ایسی قوم مادی ترقی کے وسائل خواہ کتنی ہی کثرت اور فراوانی کے ساتھ مہیا کر لے، اس کا ایک مضبوط اور طاقتور قوم کی حیثیت سے اٹھنا اور دنیا میں سربلند ہونا قطعاً غیر ممکن ہے، کیونکہ اس کی قومیت اور اس کے اخلاق اور تہذیب کی اساس جس چیز پر ہے وہی کمزور ہے، اور اساس کی کمزوری ایسی کمزوری ہے جس کی تلافی محض اوپری زینت کے سامان کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ علوم و فنون اور مادی ترقی کے وسائل کی جائز اہمیت سے انکار ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان قوم کے لیے تمام چیزیں ثانوی درجے پر ہیں، اساس کا استحکام ان سب پر مقدم ہے۔ وہ جب مستحکم ہو جائے تو مادی ترقی کے وہ تمام وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے جو اس بنیاد کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں۔ یعنی تدبیر کا انکار نہیں ہے، یہاں تدبیر کا انکار نہیں ہے، لیکن پرائورٹیز اور ترجیحات کے تعین کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے اپنی بنیاد کو سمجھو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ جب وہ مستحکم ہو جائے تو مادی ترقی کے وہ تمام وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے جو اس بنیاد کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں، لیکن اگر وہی اساس مزبحل ہو، دل میں اس کی جڑیں کمزور ہوں اور زندگی پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو، تو انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے قوم کے اخلاق کا فاسد ہونا، سیرتوں کا بگڑ جانا، معاملات کا خراب ہو جانا، نظام اجتماعی کا سست ہونا اور قوتوں کا پراگندہ ہو جانا ناگزیر ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ قوم کی طاقت کمزور ہو جائے اور بین الملی قوتوں کے ترازو میں اس کا پلڑا روز بروز ہلکا ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ دوسری قومیں اس پر غالب آ جائیں۔ ایسی حالت میں مادی اسباب کی فراوانی اور سند یافتہ فضلاء کی افراط اور خارجی زیب و زینت کی چمک دمک کسی کام نہیں آ سکتی۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اور بات بھی قرآن مجید نہایت وثوق کے ساتھ کہتا ہے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو،
انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور اللہ کی پارٹی والے ہی غالب ہوں گے، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین کی خلافت ضرور ملے گی۔ اس وثوق کی بنیاد کیا ہے؟ کس بنا پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوسری قومیں کیسی ہی مادی وسائل کی مالک ہوں، ان پر مسلمان صرف ایمان اور عمل صالح کے اسلحے سے غالب آئیں گے۔ اس عقدے کو خود قرآن حل کرتا ہے، اس عقدے کو خود قرآن حل کرتا ہے۔ دیکھیے اب یہ توحید کے دو مضمون ہیں، ایک سورۃ الحج کا مضمون ہے اور ایک سورۃ العنکبوت کا ہے۔ ذرا ان دونوں تمثیلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل، تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، دوسروں کو آواز دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، چاہے یہ سب مل جائیں ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے یہ سب مل جائیں، سب جڑ جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے خدا ہیں نا، سن لیجئے، جن کو پکارا جاتا ہے، جھوٹے خدا، چاہے وہ رام ہو، وہ کرشن ہو، وہ مریم ہو، وہ عیسیٰ ہو، یا علی کہنے والے، اور یا غوث کہنے والے، یا قطب کہنے والے، جن کو اچھے لوگوں کو پکارا جاتا ہے، برے لوگوں کو پکارا جاتا ہے، زندہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے، مردہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے، جن کو بھی اللہ کے سوا خدا بنا کر آواز دی جاتی ہے، یہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ سب مل کر اس کے لیے زور لگائے۔ اور پھر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ چیز اس سے وہ چھڑا نہیں سکتی۔ اب دیکھیں، فرض کیجئے، ایک مثال سمجھے، فرض کیجئے آپ کی ہتھیلی پر چینی کا ایک دانہ ہے، شکر کا، چینی کا ایک دانہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، مکھی آ کر بیٹھتی ہے اور مکھی وہ دانہ چھین کے لے جاتی ہے، آپ مکھی کے پیچھے جاتے ہیں، آپ وہ دانہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور۔ ادھر دیکھیے، اب آپ مکھی کے پیچھے ہیں، آپ کون ہے؟ طالب ہے، اور مکھی کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ مکھی تو مکھی ہے کمزور، وہ بھی کمزور، اور طالب بھی کمزور، مکھی بھی کمزور، مکھی کے پیچھے جو دوڑ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو یہاں غیر اللہ کو جو ہے وہ اس کے پاس مانگ رہے ہیں، مطلوب وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبصرہ کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی اس طرح پہچان نہیں کی جس طرح کی کرنی چاہیے تھی۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے بارے میں صحیح تخیل قائم نہیں کیا جس طرح فی الواقع قائم کیا جانا چاہیے تھا۔ یعنی اللہ کو اس طرح سمجھو جیسا کہ وہ ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ سوتا نہیں، وہ مرتا نہیں، الحی ہے، القیوم ہے، مرتا نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، بھولتا نہیں، غلطی نہیں کرتا، سبحان ہے، بے عیب ہے، زوال نہیں ہے اس کے لیے، تھکن نہیں ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں نا، لیکن زمین آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ تم اللہ کو غیر اللہ پر قیاس کرتے ہو
اور غیر اللہ کو اللہ پر قیاس کرتے ہو. بے وقوف ہو تم. ما قدر اللہ حق قدرہ. ان نادانوں نے، ان بے وقوفوں نے اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ قائم نہیں کیا. ما قدر اللہ حق قدری. حق قدری یعنی تمہاری توحید کمزور، تمہارا عقیدہ کمزور، تم نے اللہ ہی کو نہیں پہچانا، تم خدا شناسی سے محروم ہو. ان اللہ لقوی عزیز. بلا شبہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، قدرت والا ہے، اور عزیز ہے، زبردست ہے، عزت والا ہے. عزیز کے دو مطلب ہیں، یاد رکھیے. عزیز کا پہلا مطلب تو ہے عزت والا، اور عزیز کا دوسرا مطلب ہے طاقت والا، زبردست، غالب. اور قوی ہے، طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے. اور جتنے غیر اللہ ہے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، یہ نام نہاد خدا جن کو تم پکارتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کمزور ہے. اب ذرا اس سے مشکل آیت ہے، ذرا سمجھ لیجئے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41. مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری توحید کمزور ہے، اس لیے یہ اساس ہے تمہاری. اس کے ساتھ تمہارے پاس سارے دنیا کے آلات آ جائیں، بم آ جائیں، تم بیکار ہو، تمہاری قوت اور تمہاری دھاک نہیں ہوگی. اب ذرا یہ تمثیل سمجھ لیجئے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیا، اولیاء بنا لیا، کارساز بنا لیا، سرپرست بنا لیا. اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو سرپرست بنا لیا. ان لوگوں کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے. ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتن، اتخذت بیتن، مکڑی نے ایک گھر بنایا. ذرا دیکھیے یہاں ایک استعارہ ہے گھر کا. گھر کو سمجھ لیجئے. آپ پہلے گھر کو سمجھیں گے تو اس آیت کو سمجھیں گے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41. استعارے کو سمجھیے پہلے آپ. استعارہ کہتے ہیں باروڈ، کوئی لیٹر ہوتا ہے، کوئی لیٹر آپ کوئی لفظ مستعار لیتے ہیں اور اس سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیت، گھر آپ کیوں بناتے ہیں، یا کوئی بھی گھر کیوں بناتا ہے؟ گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ گھر آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے. سردی سے، گرمی سے، ہوا سے، بارش سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، لو سے بچاتا ہے، سرد ہوا سے بچاتا ہے آپ. اچھا، گھر میں پرائیویسی ہوتی ہے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. گھر کو سکن بھی کہتے ہیں، اور وہاں آپ کو سکون ملتا ہے. وہ آپ کے سونے کی بھی جگہ ہے، سونے سے بھی سکون ملتا ہے، اور بیوی بھی سکون کے لیے ہے. جیسا کہ سورہ روم میں کہا گیا کہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نیند سے بھی سکون ملتا ہے، اور رات آپ گھر میں گزارتے ہیں، اور دن آپ گھر سے باہر روزگار کے لیے گزارتے. تو گھر تحفظ کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، آرام کی علامت ہے، تسکین کی علامت ہے. تو اب یہ جو مشرک لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بناتے ہیں، یہ بھی ایک خیالی گھر بناتے ہیں، ایک خیالی گھر میں رہتے ہیں. دیکھیے وہ شعر آپ نے سنا ہوگا نا کہ عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. تو میں نے اس میں ترمیم کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی کہ عجیب شخص ہے مکڑی کے گھر میں رہتا ہے. عجیب شخص ہے مکڑی کے گھر میں رہتا ہے. مکڑی کے گھر میں کون رہتا ہے؟ یہ مشرک ہے. اچھا، گھر کیوں بنایا بے وقوف نے، اس نادان نے؟ گھر کیوں بنایا؟ گھر اس لیے بنایا تحفظ کے لیے. یہ کون سا گھر ہے؟ یہ ولایت کا گھر ہے. لکھ لیجئے کاپی پر، یہ ولایت کا گھر ہے.
اور اس نے ولایت کے لیے کیا کیا؟ اولیاء بنا لیے، اللہ کے علاوہ سرپرست بنا لیے، کارساز بنا لیے، اولیاء بنا لیے، اور اپنے آپ کو اس گھر میں اب محفوظ سمجھنے لگا، بے وقوف ولایت کے گھر میں پہنچ کر محفوظ سمجھنے لگا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، لیکن تمام گھروں میں کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مسلمان اس وقت مکڑی کے گھروں میں ہے، مسلمان اس وقت مکڑی بنے ہوئے ہیں، کمزور ترین گھروں میں ہے۔ کسی نے غوث کا گھر بنا لیا ہے، کسی نے قطب کا، کسی نے قطب الاقطاب کا، کوئی ابدالوں کے پیچھے ہے، کوئی بزرگوں کے پیچھے ہے، کوئی اکابر کے پیچھے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ کسی نے کوئی امریکہ کے گھر میں ہے، کوئی برطانیہ کے گھر میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں۔ یہ چاہے زندہ خدا ہوں چاہے مردہ خدا ہوں، ان گھروں میں ولایت کے یہ لوگ رہتے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، مکڑی نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں کمزور ترین گھر بلا شبہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مادی طاقتوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا اعتماد دراصل ایسی چیزوں پر ہے جو بذات خود کسی قسم کی بھی قوت نہیں رکھتی۔ ایسے بے زوروں پر اعتماد کرنے کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ویسے ہی بے زور ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سہارے بے زور ہیں۔ وہ اپنے نزدیک جو مستحکم قلعے بناتے ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، ان میں کبھی یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کے مقابلے میں سر اٹھا سکیں جو حقیقی قدر و منزلت رکھنے والے خدا پر اعتماد کر کے اٹھیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، آیت الکرسی کے بعد آئی ہے یہ آیت۔ دیکھیے اصل مقابلہ کس کا ہے؟ مقابلہ اللہ اور طاغوت کے درمیان ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے آیت الکرسی کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، اپنے بلبوتے پر جو قائم ہے۔ قیوم، اس میں مبالغہ ہے قائم سے، اور سوتا نہیں، اونگتا نہیں، زمین اور آسمان کی حفاظت اسے تکان میں مبتلا نہیں کرتی۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اب مومن کون ہے دیکھ لیجیے۔ اب پہلے اس آیت سے پہلے ذرا سمجھ لیجیے، اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ دیکھو یہ اللہ ہے، یہ طاغوت ہے، یہ اللہ ہے، یہ طاغوت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اٹ از یور چوائس، آپ کی مرضی ہے، اللہ کی پیروی کیجئے یا طاغوت کی پیروی کیجئے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد کو غی کے ساتھ، صحیح کو غلط کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ الگ الگ کر کے دکھا دیا گیا ہے، الگ الگ کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا انکار کرنے کے بعد اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، دیکھیے یہ عروہ تو کہتے ہیں جو لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں اس کو عروہ کہتے ہیں۔ تو یہ کڑیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ ٹوٹتی نہیں ہیں۔ جنگی لباس کے لیے جو بنایا جاتا ہے جنگی لباس، اس میں لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں، اور تو فرمایا اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ لن انفصام لہا، تو یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لے آیا جائے۔
اب دیکھیے قرآن دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہے جب کبھی اہل ایمان اور اہل کفر کا مقابلہ ہوگا تو غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوگا. ولو، یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آپ سے جنگ کریں گے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ کوئی ولی اور نصیر مددگار نہیں پائیں گے. سنت اللہ التی، یہ ہے اللہ کی سنت، قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ کبھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائیں گے. اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی. یعنی اہل ایمان اور اہل کفر کا جب مقابلہ ہوگا تو غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوگا. اور پھر دیکھیے آل عمران میں اللہ فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم بہت جلد کافروں کے دلوں پر رعب طاری کریں گے، ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور ما لم ينزل به سلطانا، اور اس لیے اس کو ان کو اقتدار نہیں مل سکتا. لیکن یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے نصرت بالرعب، مجھے رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے. آپ 30,000 لوگوں کو لے کر نکلے تبوک کی طرف رومن امپائر کو للکارنے کے لیے، اور رومن فوج کی تعداد 80,000 تھی. اتنا رعب تھا کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا. 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا اور اطراف و اکناف کی جو چھوٹی موٹی ریاستیں تھیں ان کو مغلوب کیا، اور سب لوگوں نے جو پہلے جزیہ دیا کرتے تھے رومن امپائر کو، وہ اسلامی ریاست مدینہ کو جزیہ دینے لگے. یہ فتح کیسے حاصل ہوئی؟ یہ رعب کے نتیجے میں. تو کافروں کے دل پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم رعب طاری کر دیں گے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے لڑتا ہے اس کے ساتھ خدائی طاقت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ خدائی طاقت ہو اس کا مقابلے میں کسی کا زور چل ہی نہیں سکتا. سورہ محمد میں کہا گیا ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے ہوگا کہ اہل ایمان کا مولا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. بأن اللہ مولی الذین آمنوا، ان کا سرپرست، ان کا نگران، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کا مولا اللہ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ایسا کیوں ہوگا؟ دیکھیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو پھینکا، وہ تیر جو پھینکا یا وہ مٹی آپ نے جو پھینکی، وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھونکی، وہ اللہ نے پھینکی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب وہ تیر پھینکے گئے تو آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو بات کیا ہے کہ جب آپ کے مقاصد
اللہ کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں اور آپ کا بھی وہی نظریہ ہو جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ کا عمل سمجھا جائے گا۔ یہ تو مومن صالح کی سطوت کا حال ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خدا کا قانون ہے کہ جو شخص ایماندار ہوتا ہے، جس کی سیرت پاکیزہ ہوتی ہے، جس کے اعمال نفسانیت کی آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں، جو ہوائے نفس اور اغراض نفسانی کے بجائے خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتا ہے، اس کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ دل آپ اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں، نگاہیں اس کی طرف احترام سے اٹھتی ہیں، معاملات میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، دوست و دوست دشمن تک اس کو صادق سمجھتے ہیں اور اس کے عدل، اس کی عفت اور اس کی وفا شعاری پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، رحمان ڈال دے گا، رحمان ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں یہ بات کہی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ قول ثابت پر جمع دیتا ہے اہل ایمان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی ڈٹ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مارنا ہے گولی مار لو، مارو۔ ہم توحید سے ہٹنے والے نہیں، ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں۔ قول ثابت یہ ان کا مصمم عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ قول ثابت لا الہ الا اللہ، اس پر تثبیت عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تثبیت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر میں پھر یہی سوال ہوتا ہے، وہاں بھی وہ ٹکا کے جواب دیتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تمہارے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جس طرح وہ ثابت قدم رہتا ہے، ڈٹ کے بولتا ہے، قبر میں بھی بالکل ڈٹ کر جواب دے سکے گا۔ یہاں جو ڈاواں ڈول ہوگا، لا ادری I don't know, I was raised in a Muslim family but I don't know what am I۔ جیسے آپ امریکہ چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، ان سے پوچھئے کہ آپ عیسائی ہیں، وہ کہیں گے no, my father was a Catholic, my mother was so and so, but I don't know what I am۔ یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے ہاں قول ثابت نہیں ہے، ان کے ہاں فرم کمٹمنٹ نہیں ہے، الا یہ کہ منافق ہو، وہ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ تثبیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ دو شرطیں آ گئی، دیکھیے آپ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کی، وہو مؤمن، وہ مومن بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحَيِّيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ہم ان کو ضرور ایک پاک زندگی عطا کریں گے۔ فَلَنُحَيِّيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور ان کو اجر دیں گے، بہتر اجر دیں گے، ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہاں دو چیزوں کا وعدہ ہے، دیکھیے، دو چیزوں کا مطالبہ ہے، دو چیزوں کا وعدہ ہے۔
پہلا مطالبہ ہے ایمان کا اور دوسرا مطالبہ ہے عمل صالح کا، مرد ہو یا عورت۔ پہلا وعدہ ہے حیات طیبہ کا اور دوسرا وعدہ ہے اجر احسن کا۔ مگر یہ اب کس چیز کے نتائج ہیں؟ مگر یہ سب کس چیز کے نتائج ہیں؟ محض زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کے نہیں، مسلمانوں کے سے نام رکھ لینے اور معاشرت کے چند مخصوص اطوار اختیار کرنے اور چند گنی چنی رسمیات ادا کر لینے کے نہیں۔ قرآن حکیم ان نتائج کے ظہور کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط لگاتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت تمہارے قلب و روح میں اس قدر جاگزیں ہو جائے کہ تمہارے تخیلات و افکار اور اخلاق و معاملات سب پر اسی کا غلبہ ہو، تمہاری ساری زندگی اسی کلمہ طیبہ کے معنوی قالب میں ڈھل جائے، تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال راہ نہ پا سکے جو اس کلمے کے معنی سے مختلف ہو، اور تم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اس کلمے کے مقتضی کے خلاف ہو۔ لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ ایک انقلاب برپا ہو جائے، تمہاری رگ رگ میں تقوی کی روح سرایت کر جائے، اللہ کے سوا تمہاری گردن کسی طاقت کے آگے نہ جھکے، اللہ کے سوا تمہارا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے، اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ رہے، تمہاری محبت اور تمہارا بغض اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو، اللہ کے قانون کے سوا تمہاری زندگی پر کسی اور کا قانون نافذ نہ ہو، تم اپنے نفس اور اس کی ساری خواہشوں اور اس کے تمام مرغوبات و محبوبات کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں تمہارے پاس سمعنا واطعنا کے سوا کوئی اور قول و فعل نہ ہو۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جب ایسا ہوگا تو تمہاری قوت صرف تمہارے اپنے نفس اور جسم کی قوت نہ ہوگی، بلکہ اس احکام الحاکمین کی قوت ہوگی جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہن سربسجود ہے، اور تمہاری ذات اس نور السماوات والارض کے جلووں سے منور ہو جائے گی جو تمام عالم کا حقیقی محبوب و معشوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں یہی چیز مسلمانوں کو حاصل تھی۔ پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں۔ اس زمانے میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی کایا پلٹ گئی، مس خام سے یکایک وہ کندن بن گیا، اس کی ذات میں ایسی کشش پیدا ہوئی کہ دل اس کی طرف کھینچنے لگے، اس پر جس کی نظر پڑی وہ محسوس کرتا کہ گویا تقوی اور پاکیزگی اور صداقت کو مجسم دیکھ رہا ہے۔ وہ ان پڑھ، مفلس، فاقہ کش، پشمینہ پوش اور بوریا نشین ہوتا، مگر پھر بھی اس کی ہیبت دلوں میں ایسی بیٹھتی کہ بڑے بڑے شان و شوکت والے فرما رواؤں کو نصیب نہ تھی۔ ایک مسلمان کا وجود گویا ایک چراغ تھا کہ جدھر وہ چاہتا اس کی روشنی اطراف و اکناف میں پھیل جاتی، اور اس چراغ سے سینکڑوں ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے۔ پھر جو اس روشنی کو قبول نہ کرتا اور اس سے ٹکرانے کی جرات کرتا تو اس کو جلانے اور فنا کر دینے کی قوت بھی اس میں موجود تھی۔ ایسی ہی قوت ایمانی اور طاقت و سیرت رکھنے والے مسلمان تھے کہ جب وہ 350 سے زیادہ نہ تھے تو انہوں نے تمام عرب کو مقابلے کا چیلنج دے دیا، اور جب وہ چند لاکھ کی تعداد کو پہنچے تو ساری دنیا کو مسخر کر لینے کے عزم سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو قوت ان کے مقابلے پر آئی پاش پاش ہو گئی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، مسلمانوں کی اصلی طاقت یہی ایمان اور سیرت صالحہ کی طاقت ہے، جو صرف ایک لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں بٹھا جاننے سے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں بیٹھ جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ حقیقت
دل میں جاگزین نہ ہو، محض زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں مگر ذہنیت اور عملی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی انسان وہی کا وہی رہے جو اس سے پہلے تھا، اور اس میں اور لا الہ الا اللہ کے کرنے والوں میں، اور اس میں اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والوں میں اخلاقی اور عملی حیثیت سے کوئی فرق نہ ہو۔ وہ بھی انہی کی طرح غیر اللہ کی آگے گردن جھکائے اور ہاتھ پھیلائے، انہی کی طرح غیر اللہ سے ڈرے اور غیر خدا کی رضا چاہے اور غیر خدا کی محبت میں گرفتار ہو، انہی کی طرح ہوائے نفس کا بندہ ہو اور قانون الہی کو چھوڑ کر انسانی قوانین یا اپنے نفس کی خواہشات کا اتباع کرے۔ اس کے خیالات اور ارادوں اور نیتوں میں بھی وہی گندگی ہو جو ایک غیر مومن کے خیالات، ارادات اور نیابت میں ہو سکتی ہے، اور اس کے اقوال و افعال و معاملات بھی ویسے ہی ہوں جیسے ایک غیر مومن کے ہوتے ہیں، تو پھر مسلمان ویسا ہی ایک بشر تو ہے جیسے ایک نامسلمان ہے۔ اس کے بعد مسلم اور غیر مسلم کا مقابلہ صرف جسمانی طاقت اور مادی وسائل ہی کے اعتبار سے ہوگا، اور اس مقابلے میں جو طاقتور ہوگا وہ کمزور پر غالب آئے گا۔ یعنی دیکھیے، اگر دو غیر مسلم لڑ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر امریکہ اور روس لڑ رہے ہیں، تو اس میں مقابلہ صرف جسمانی طاقت اور مادی وسائل ہی کے اعتبار سے ہوگا، اور اس مقابلے میں جو طاقتور ہوگا وہ کمزور پر غالب آئے گا۔ ان دونوں حالتوں کا فرق تاریخ کے صفحات میں اتنا نمایاں ہے کہ ایک نظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یا تو مٹھی بھر مسلمانوں نے بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے اور اٹک کے کنارے سے لے کر اٹلانٹک کے ساحل تک اسلام پھیلا دیا تھا، یا اب کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور غیر مسلم طاقتوں سے دبے ہوئے ہیں۔ جن آبادیوں میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں اور ان کو بستے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، وہاں اب بھی کفر و شرک موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے، عالم اسلام کا یہ نقشہ ہے کہ ہماری توحید جب پختہ ہو جائے گی تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ایک دوسرا مضمون انشاءاللہ ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں رکھیں، کیش مرداں نہ کہ مذہب گوسفنداں۔ تو اب وہ بتاتے ہیں کہ مردوں کا طریقہ اختیار کرو، مردوں کا اور بھیڑوں کا طریقہ اختیار مت کرو، جس طرح لیم کی بھیڑ چال ہوتی ہے، کیش مرداں نہ کہ مذہب گوسفنداں۔ اجازت دیجیے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔